بسم اللہ الرحمن الرحیم یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال، واکواب اور جام، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کریں گے، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت ملے گی۔ اس آیہ کریمہ میں جنتی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جو جنت کو حاصل کر لیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی غم۔ وہ کون بندے ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا بھی ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آیتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ جو آیات میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور فرما بردار تھے، جو بندے فرما بردار ہو۔ ارشاد ہوتا ہے ادخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے یطاف علیہم بصحاف، گردش کریں گے ان پر تھال جو سونے کے ہوں گے، واکواب، اور جام، گلاس۔ اب اس کی صورت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے حدیث کی روشنی میں کہ جنت میں جو جنتیوں کے خدام ہوں گے، خادم ہوں گے، ان کو غلمان کہا جاتا ہے۔ ایک قسم ہے حور، وہ عورت کی شکل میں ہوگی۔ یہ غلمان جو ہیں یہ نوخیز لڑکوں کی صورت میں، نوخیز لڑکے ان کو کہا جاتا ہے جو جوانی کے قریب ہوں۔ جب انسان جوانی کے قریب ہوتا ہے تو اس کا حسن اس وقت بڑے عروج پر ہوتا ہے، اور جو حوریں ہیں ان کی بھی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ یہ دونوں اصناف جو ہیں یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور جو برتن وہاں استعمال کیے جائیں گے وہ سونے کی ہوں گے۔ یہ ارشاد فرمایا بصحاف من ذہب، اور سونے کے تھال وہاں گرد طواف کر رہے ہوں گے، جو طواف کر رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حلقے کی صورت میں جنتی بیٹھے ہوں گے، اور غلمان جو ہیں وہ جنتی نعمتوں کو ان تھالوں میں ڈال کر وہ ان کو پیش کریں گے، اور جو اکواب، جام ہیں، جو گلاس ہیں، ان میں بڑے خوبصورت مشروب۔ یہ عربی میں ہم پینے کی چیز کو پانی، ہمارے مختلف نام ہوتے ہیں، لیکن عرب جو ہیں وہ اس کو شراب کہتے ہیں، پینے کی چیز کو۔
عربی میں کبھی شراب کا لفظ آئے نا تو اس کا مطلب یہ شراب نہیں ہوتی جو بندے کو پاگل کر دیتی ہے اور جو حرام ہے، تو شراب طہورا یعنی پاکیزہ مشروبات لے کر وہ جو ہیں غلمان وہ ان کے چاروں طرف پھر رہے ہوں گے کہ ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے۔ وفیہا، اور اس میں ما تشتہیہ الانفس، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو نفس چاہے گا، وہاں نفس امارہ نہیں ہوگا۔ نفس امارہ یہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، نفس لبامہ یہ گناہ کے بعد پھر بندے کو ملامت کرتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہے یہ اس کو اطمینان مل جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے تو یہ حالت اطمینان میں ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ پھر اگے راضیہ مرضیہ، ہاں جی، تو پھر یہ نفس کی قسمیں ہیں، لیکن وہاں نفس امارہ نہیں ہوگا۔ یہاں بندہ جو کچھ بھی چاہے گا وہ اچھا ہی چاہے گا۔ تو فرمایا ہے کہ جو بندہ چاہے گا وہاں وہ کچھ ملے گا۔ اچھا، ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نعمتوں کا ذکر فرما رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہے گا وہ ملے گا۔ تو ایک شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے بھی ملیں گے؟ ایک نے کیا ان کو گھوڑے پسند تھے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہاں اونٹ بھی ملے گے۔ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو دل چاہے گا، اب یہ ان کی دنیا میں جو خواہش تھی اس کے مطابق انہوں نے سوال کر لیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا کر دی تو پھر وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیوی خواہشات وہاں نہیں ہوگی۔ وہاں جو کچھ ہوگا نا جی، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا اعلیٰ ہوگا کہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی بادشاہیاں جنت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے قیمتی، جو سب سے بہت اعلیٰ چیز جس کی بندہ خواہش کرے گا، ایک مرد مومن، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ سب سے بہترین اور سب سے جنت کی اعلیٰ چیز۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے نا کہ شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جنت میں جب شہید کو داخل فرما دیا جائے گا تو پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جی میری جنت میں دیکھا سب کچھ مزہ آیا؟ یا اللہ بہت مزہ آیا، اب اس کے بعد بھی کوئی خواہش ہے؟ یا اللہ خواہش ہے۔ جنت میں داخل ہو کر بھی کوئی خواہش ہے؟ یا اللہ جب میں تیرے راہ میں لڑ رہا تھا اور میری موت کا وقت آیا، میری شہادت کا وقت آیا، اس وقت جو تیرا دیدار مجھے ملا تھا وہ نہیں، وہ مزہ جنت میں نہیں ہے جو تیرے دیدار میں تھا۔ تو خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر مروں، پھر شہید ہوں اور تیرا وہ دیدار پاؤں۔ تو سب سے اعلیٰ جو چیز ہوگی جنت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے عاشق یہ کہیں گے کہ مولا کریم بس ہمیں تو صرف اپنا دیدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عاشق کی بات بھی ہے، حدیث بات میں آتا ہے، غالباً حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ
حضور نے ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا تمہاری جسم کمزور دیکھ رہا ہوں، رنگ تمہارا وہ پیلا دیکھ رہا ہوں، کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بیماری تبھی تو کوئی نہیں، ایک خیال ہے جو مجھے ستا رہا ہے، جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ کی سوچ پر، ان کی سوچ پر قربان جائیں۔ فرمایا کیا خیال پریشان؟ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، کام کاج میں ہوتا ہوں، مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن جب میرا عشق ستاتا ہے میں دوڑتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں آ کے۔ مرنے کے بعد یا رسول اللہ جنت مل بھی گئی تو آپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا جنت، وہ مقام میرا تو نہیں ہو سکے گا، میں تو وہاں نہیں جا سکوں گا، آپ کا اتنا اونچا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ بس یہ خیال مجھے ستا رہا ہے، اس خیال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دی، اللہ پاک نے آیت بھی نازل فرما دی جی کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ اللہ کرے ہر صاحب ایمان اپنے نبی سے عشق کرے، جو حضور کا عاشق ہوگا اس کو حضور کا قرب عطا کیا جائے گا، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز تم دیکھو گے جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو، تم اس میں جنت میں ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ پھر یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جب کوئی جنت میں داخل ہوگا وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔ بَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے، یہ تمہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، یہ ہے اللہ کی عطا۔ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کی عطا کے سوا یہ نہیں مل سکتی، لیکن جو اللہ کی عطا ہے وہ کس لیے ہوئی ہے؟ بما کنتم تعملون، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ کسی نے کہیے نا یار برائی چھاڑ دے، یار اللہ فضل کرے، اللہ فضل اس کا نیکی پر ہوتا ہے، اس کا فضل اس کا۔ آپ جب کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو کسی کی چنگی عادت ویکھ کے ہوندے ہو کہ بری عادت ویکھ کے، کی خیال ہے جی؟ یہ اللہ بڑا، کسی نے سمجھائیے نا جی، وہ کہتا یار اللہ بڑا رحیم ہے، تسی ایویں ڈرا، اللہ پاک بے شک رحیم ہے، تو رحم آندا کدوں ہے؟ جدوں خوشی آندی ہے، ہاں جی، جدوں کسی نو ویکھ کے اُہدی اچھی عادت اچھی خصلت ویکھ کے۔ اب گناہ گار پر اللہ کا فضل کب ہوتا ہے؟ جب وہ سچی توبہ کرتا ہے، ہاں جی، جب بندہ گناہ کر رہا تھا وہ رہا تھا اس وقت تو اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس وقت تو اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ تو ارشاد فرما دیا
تمہیں اس کا وارث تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اور یہ جو فضل ہوا ہے، جو وراثت تمہیں ملی ہے، یہ تمہارے نیک اعمال کا صدقہ ملی۔ لکم فیہا فاکہۃ، وہاں تمہارے لیے کثرت سے پھل ہوں گے، کثیرۃ، کثرت سے پھل ہوں گے، منہا تاکلون، ان میں تم کھاؤ گے، ان پھلوں میں سے تم کھاؤ گے جو تم چاہو گے۔ یہ جنت کی بہت بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، جہاں ذکر ہوا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ گو کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ صلاۃ و سلام۔